جی ناظرین السلام علیکم۔ سیاسی منظرنامے پر آج بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف اچانک لندن چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت ہی بری ہوئی، ابھی وہ 2 دن پہلے لندن سے آئے تھے اور بلاوا پھر لندن سے آ گیا ہے۔ ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ دونوں رہنما کو بلا لیا گیا اور لندن میں میٹنگ ہو سکتی یا پاکستان میں اسکائپ پہ یا ویڈیو کال پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خدشات ڈسکس کیے جائیں گے، کچھ اختلافات سامنے آئیں گے اور ان کو سارٹ آؤٹ اکیلے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے کہ اب کیا کھچڑی پکڑی ہے، کچھ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اس ویلاگ میں۔ دوسرا بڑا واقعہ جو سیاسی منظرنامے پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ راولپنڈی کی سیاست میں ایک بڑا موڑ آ گیا۔ راولپنڈی کے سیاستدان جو شیخ رشید ہی معروف رہے ہیں اور فرزند راولپنڈی کے نام سے وہ خود ہی اپنے آپ کو پکارتے رہے، وال چاکنگ بھی کراتے رہے، ان کا وہ رہتے تو لال حویلی میں کبھی نہیں تھے۔ ان کے پاس اپنا فارم ہاؤس بھی ہے، F6 میں بھی گھر ہے، بہت پراپرٹیز ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا تھا اس لیے لال حویلی وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہاں سے الیکشن کی کیمپین، 14 اگست کی کیمپین، اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اب محکمہ جو متروک املاک والا ہے اس نے کہا جی یہ جو شیخ صاحب کے پاس کاغذ ہیں یہ تو پورے ہیں ہی نہیں، تو لہذا یہ لال حویلی ان کی ملکیت نہیں ہے، لہٰذا لال حویلی کو سیل بند کیا جاتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ لال حویلی میں اب کوئی اور تو کیا شیخ رشید بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس کے باہر سرب و مہر تالا لگ چکا ہوا ہے، اور اس سے شیخ رشید اور پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ تیسرا ایشو IMF کے حوالے سے، IMF کی سربراہ کا کاکڑ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہم تو سارا دن IMF کو گالی نکالتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو باتیں کر رہی ہیں IMF کی سربراہ کاکڑ صاحب سے ملاقات کے درمیان، وہ تو باتیں ٹھیک کر رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ بھئی امیروں پہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ شاید انہیں پاکستان کی صورتحال کا ادراک ہی نہیں ہے۔ یہاں ارب پتی کھرب پتی لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہاں تو وہ غریب آدمی ماچس کی ڈبی بھی لینے چاہے تو اسے اس کا ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ آپ سوئی دھاگا بھی لینے جائیں تو اسے اس کا ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ آٹے کے اوپر، چینی کے اوپر، بجلی کے بل کے اوپر، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو رہی ہے ہم پہ، لیکن یہ اس میں امیر غریب پسے جا رہے ہیں۔ ان کا جو IMF کی سربراہ کا مطلب ہے یا جو وہ چاہتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہتی ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں، جو کھرب پتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس رقم سے ہمارے پیسے واپس کریں، اپنے غریبوں کو بھی ریلیف دیں۔ یہ اس ملاقات کا خاصہ ہے اور یہ اس ملاقات کا احوال ہے، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پہلی بات پر آ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اچانک مریم نواز کو اور شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے لندن، اور ان کا لندن طلب کرنا بے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بھئی ابھی تو شہباز شریف صاحب آئے ہیں 2 دن پہلے، اور اسی حوالے سے آپ کو شاید یہ بات نہ پتہ ہو، کل رات شام کو شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب نکلتے ہیں ہم لندن، میاں صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ لندن میں ایک صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی ہیں، نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، اور ان سے بات ہوئی اور جو انہوں نے باتیں کی تو وہ ذرا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر، بڑی اندر کی خبر یہ بتائیں۔ ویسے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 21 اکتوبر کے انتظامات پر کچھ اختلاف ہوا ہے جس کی صلح صفائی کے لیے لندن بلایا گیا ہے۔ مریم نواز اور شہباز شریف ایک بڑا نیچرل سا کانفلکٹ تو موجود ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے، لیکن یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈیوٹیاں لگ چکی ہوئی ہیں، یہاں پہ ذمہ داریاں دے چکی ہیں، مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں کیمپین کو، اور شہباز شریف بیک فٹ پہ ہیں۔
یہ ایشو نہیں ہے، تو پھر ایشو کیا ہے؟ لندن میں جن صاحب سے بات کی تو وہاں پر سنا یہی ہے، اور ان کے اندر کی خبر یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بتانے گئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میاں صاحب کی تقاریر آپ نے سنی، اور انہوں نے بڑا سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا، جس میں جنرل باجوہ کا بھی ذکر کیا، جنرل فیض حمید کا بھی، عمران خان کے دور نحوست کا بھی، اور ان سب کرداروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہم انتقام نہیں لیں گے، لیکن ان کرداروں کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے۔ یہی کہا نا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اچھا، تو شہباز شریف صاحب کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے۔ تو شہباز شریف ایک ڈفرینٹ، اچھا مریم نواز بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ دلیر عورت ہے، ڈٹ کے بات کرتی ہے، تو اس بات پر کچھ کانفلکٹ ہے کچھ، اور اس پہ کچھ سمجھانے کے لیے شہباز شریف صاحب گئے ہیں۔ مریم نواز آج شام کو پہلے ملیں گی نواز شریف صاحب سے، پھر یہ تینوں رہنما ملیں گے اکٹھے، لیکن پہلے ملاقات مریم نواز کو ہوگی۔ مریم نواز اچھی طرح جانتی ہیں کہ عوام کی نبض پر وہ ہاتھ رکھتی ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا نعرہ بکے گا۔ فرینکلی اسپیکنگ اب یہ نہیں بک سکتا کہ وہ جب ہمارا دور تھا تو 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ووٹ کی عزت دو والا نعرہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کی حکومت رہی بھی ہے تو دیتے ووٹ کو عزت، کیوں نہیں دی آپ نے؟ وہ اپنا ہی مسئلہ ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس مہنگائی کے دور میں جب پیٹ لوگوں کے خالی ہوں، بھوک انہیں ڈس رہی ہو، آپ نظریے کی سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ کرنی چاہیے، بالکل نظریے کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن ان حالات بھی تو ہوتے ہیں نا کسی چیز کے متقاضی، تو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ میرے لیے نواز شریف صاحب، میں ذاتی طور پہ ان کا بہت قدردان ہوں کہ انہوں نے جتنی دلیری سے کیمپین کی ہے، لیکن میں یہ بھی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جب بھی وہ کیمپین اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں بس تسی چھڑ دیو بھائی، میں سنبھال لوں گا۔ وہ سنبھالنے کا نتیجہ مسلم لیگ بھگت رہی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب نے سفر کیا، اور جب ان کو نااہل کیا گیا قامے کی بیس پر اور ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا، ہر شہر سے لوگ ان کے قافلے کے ساتھ جمع ہوتے رہے، 5-6 دن ٹی وی نے سوائے اس کے کوئی نہیں دکھایا، اور جب یہ کلمینیشن پوائنٹ تھا لاہور، داتا دربار، مینار پاکستان، جب یہ پہنچے تو شہباز شریف توقع تھی کہ نواز شریف بہت بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گے۔ اس سے پہلے شہباز شریف نے کچھ ان کے کان میں کہا، وہ ساری ایکٹیویٹی فزل آؤٹ ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ نواز شریف نے اترنا تھا، شہباز شریف گھماتے پھراتے رہے کراؤڈ کو، وہ بات چیت فزل آؤٹ ہو گئی۔ اب بڑا اچھا موقع ہے نواز شریف کے پاس واپس آتے ہوئے کوئی بیانیہ بنانے کا، لیکن یہ جو شہباز شریف گئے ہیں یہ اسی مسئلے پر گئے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے لتے لے لیں، ان کے وزیروں کو جو مرضی کر لیں، لیکن ذرا احتیاط کریں جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے نہ کریں اس طرح، ورنہ کم از کم شہباز شریف کی تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح لال حویلی کے بند ہونے سے، سیل ہونے سے اب ختم ہو گئی ہے سیاست ان کی شیخ رشید کی۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں لال حویلی کے برتے پہ راول پنڈی کے لوگوں کے لیڈر بنے رہے، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں تھا راول پنڈی کے لوگوں سے، وہ اور کسی اور بس کی سواری تھے۔ انہوں نے جو کچھ زندگی میں پانا چاہا، جس طرح پانا چاہا، وہ پا لیا۔ وہ گیٹ نمبر 4 کے ترجمان بننا چاہتے تھے، ساری عمر انہوں نے اس پہ سیاست کی، ساری عمر سیاستدانوں کو برا بھلا کہا، غلیظ زبان استعمال کرتے رہے، میڈیا کی ڈارلنگ رہے، اور کرپشن بھی کی ہوگی، لیکن کوئی ان کو چھو تک نہیں سکا۔ اب دور یہ آ گیا ہے کہ وہ جو پرانے ہرکارے اسٹیبلشمنٹ کے، لیٹس سے اٹ، کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہرکارے تھے وہ اب ماتوب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کا ملک کی سیاست کے مستقبل میں کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ شیخ رشید صاحب ختم ہو چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور
ہم نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور اس 9 مئی کی تباہی میں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ ختیجہ شاہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے اپنے اندر کے لوگ ہوں۔ آپ کو یاد ہی ہے نا کہ اپنے جرنیل بریگیڈیئر فارغ کر دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے اقدامات کے حوالے سے جس شخص نے عمران خان کا ساتھ دیا اس کی بچت نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب بڑے قایا سیاستدان ہیں، انہیں ہمیشہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیسا ہے۔ اس دفعہ وہ بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔